ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا میں وبائی امراض خوف و ہراس کے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور پوری انسانیت لرز رہی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بہت ساری اموات واقع ہوئی اور لاکھوں لوگ اس وبائی مرض کا شکار ہوئے۔ زندگی کتنی عزیز ہے اور موت کا خوف انسانی وجود پر کس طرح طاری ہوتا ہے، آج ہم میں سے ہر شخص اس کو محسوس کر رہا ہے۔ پناہ گاہوں کی تلاش ہے اور ہر ممکنہ تدبیر کی جا رہی ہے کہ میری زندگی کا دیا روشن رہے اور میں سلامتی کے ساتھ اس مشکل دور سے گزر جاؤں، میرے اہل میں، میرے دوستوں میں اور میرے اقرباء میں کوئی ایسی خبر مجھے سننے کو نہ ملے جو میرے لیے اذیت کا سبب ہو۔ یقیناً زندگی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور ہمیں اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنے کی، عافیت طلب کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ کبھی جنگ نہیں مانگنی چاہیے، امن مانگنا چاہیے۔ کبھی بیماری نہیں مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر بیماری آ جائے تو حوصلے کے ساتھ اللہ کے حضور شفا مانگتے ہوئے صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کی تعلیم ارشاد کی گئی ہے۔ لیکن ہمیشہ اللہ سے عافیت طلب کرنے کا ہی کہا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عافیتوں کے سائے میں رکھے۔ ہمارے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تکلیفیں تو وہ ہیں جو ہمارے ان اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں جو ہم شب و روز کرتے ہیں۔ بیماریوں کا آنا ہماری بد پرہیزیوں کا نتیجہ ہے، وقت پہ سونا نہ، معمولات زندگی کا درست نہ ہونا، اور آرام کا جو وقت ہمیں میسر ہونا چاہیے کسی وجہ سے وہ حاصل نہ ہو پانا، بر وقت نہ کھانا یا بے تحاشا کھا لینا۔ کوئی شخص نشہ لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیمار ہوگا۔ اسی طرح دیگر بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں وہ ہمارے ہی عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ہماری کوتاہیوں کا، گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ وبائی امراض ہمارے کیے ہوئے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ درگزر فرماتا ہے اور کبھی کبھی گرفت کرتا ہے۔ اگر وہ ہر کوتاہی پر گرفت کرنے لگے تو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، بے جا
کاموں کی وجہ سے اللہ اگر گرفت کرنے لگے تو زمین کی چھاتی پر ایک چوپایا بھی زندہ نہ بچ پائے. تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور ان کی گرفت بھی کرتا ہے.